گویا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی قرآن مقدس فرقان حمید کے عالم ہیں اور اس کے علوم اور معرفت جاننے والے ہیں۔ ایک محتاط سی روایت آپ دوستوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ پاک نے جتنے بھی علوم پہلی کتابوں کے اندر نازل فرمائے تھے، خدا نے وہ سارے علوم سمیٹ کر تو قرآن پاک کے اندر رکھ دیے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جتنے علوم رکھے ہیں، رب ذوالجلال نے وہ سارے علوم سمیٹ کر تو سورہ بقرہ کے اندر رکھے۔ پھر اللہ پاک نے وہ سارے علوم سمیٹ کر تو سورہ فاتحہ کے اندر رکھے۔ پھر اللہ پاک نے سارے علوم سمیٹ کر تو بسم اللہ کے اندر رکھے۔ پھر اللہ پاک نے سارے علوم سمیٹ کر بسم اللہ کی با میں رکھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے سارے علوم سمیٹ کر بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے میں رکھے ہیں۔ جب حضور نے اتنا ارشاد فرمایا تو وقال علی رضی اللہ تعالی عنہ انا نقطہ تحت البا، لوگوں جس علم کے مرکز کی طرف رسول کریم نے اشارہ کیا ہے کہ سارے علوم اللہ پاک نے سمیٹ کر با کے اس نقطے میں رکھے ہیں، اگر با کے اس نقطے کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے علی کو دیکھ لو، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تفسیر روح البیان والے بیان کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پتہ چلا، آپ منبر رسالت کے اوپر کھڑے ہو گئے، اعلان کرنے لگے، سلونی سلونی سلونی، لوگوں میں نبی نہیں علی ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ تربیت پانے والا ہوں۔ ارے تم نبی کے علم میں شک کرتے ہو؟ میرا نبی تو ایک طرف، آؤ مجھ سے سوال کرو، جو سوال کرنا چاہتے ہو سوال کرو، زمین کا سوال پوچھو یا آسمانوں کا سوال پوچھو۔ ایک سائل کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا، حضور کیا صرف زمین و آسمان کا سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جب اس نے اتنے لفظ کہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جلال آ گیا، جلال میں آ کے کہنے لگے، سلونی اما دون العرش، مجھے زمین و آسمان تو ایک طرف، عرش سے اوپر کی بھی خبریں پوچھے تو وہ بھی تجھے بتاؤں گا۔ سائل کہنے لگا، پھر مجھے یہ بتاؤ، حل رأیت ربک، کیا تو نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ سائل کہنے لگا، حل رأیت ربک یا علی، اے علی کیا تو نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جھوم اٹھے، آنکھوں میں نم آ گیا اور جھوم کے وجد میں بول کے کہنے لگے، واللہ لا اسجد حتی ارا، خدا کی عزت کی قسم میں اتنی دیر تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اللہ کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ اتنی دیر تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اللہ پاک کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ سدرہ پہ بیٹھا ہوا جبریل بھی موج میں آ گیا، کہنے لگا، کریم مولا اگر اجازت دے تو ولیوں کے امام نے، مصطفیٰ کے غلام نے آج نعرہ لگایا ہے کہ مجھ سے آ کے علم پوچھو، خبریں پوچھو، تو کیا میں بھی کوئی سوال کر لوں جا کے؟ اللہ پاک نے کہا، جا جبریل تو بھی جا کے سوال کر لے۔ فجاء جبریل فی صورت الرجل، جبریل امین انسان کی شکل میں آئے اور آ کے سوال کرنے لگے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ اے زمین و آسمان کی خبریں دینے والے، مجھے اتنا تو بتا، این الجبریل الان، اس وقت جبریل کہاں ہے؟ خود ہی انسانی شکل میں آ کے سوال کرنے لگے، مجھے بتا کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ آپ نے ولایت کی ایک نگاہ آسمانوں کی طرف ڈالی، ایک نگاہ زمین کی طرف ڈالی، پھر ایک نگاہ
شرق و غرب کی طرف ڈال کے کہنے لگے انت الجبریل، سوال کرنے والے جبریل کوئی اور نہیں تو ہی ہے، سوال کرنے والے جبریل کوئی اور نہیں تو ہی ہے۔ اللہ پاک کی ذات گرامی نے کیا مرتبہ، کیا عزت پہلے دن سے عطا فرمائی، چن کے اپنے نبی کے لیے بھیجا تھا، چن کر۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، والد کا نام عمران اور کنیت ابو طالب ہے، والد کا نام عمران اور کنیت ابو طالب ہے۔ مکے کے قبیلے اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق طواف کعبہ کر رہے تھے، اور ان طواف کعبہ کرنے والوں میں آپ کی والدہ بھی شامل تھی، اور بطن کے اندر ایک بے بہا قیمتی موتی چھپائے ہوئے تھی۔ آپ ان طواف کرنے والوں میں شامل ہیں۔ خدا کی قدرت، اللہ رب العزت کا قانون کہ درد ذہ شروع ہو گئی، ولادت کے آثار نمودار ہو گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ پریشان ہو کر دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں، کیا کروں، بڑی بھیڑ ہے، بڑا ہجوم ہے، بڑا ازدحام ہے، نہ کوئی پردہ ہے نہ کوئی حجاب ہے، کدھر جاؤں؟ آپ پریشانی کے اندر ہیں۔ بس اسی پریشانی کے اندر میرے رب نے دیوار کعبہ میں شگاف ڈال دیا، دیوار کعبہ پھٹی، ونودی من اسفار الکعبۃ ادخلی فی الکعبۃ، اے میرے ولایت کے امام کو جنم دینے والی، ولیوں کے امام کو اپنے بطن میں چھپا کے رکھنے والی، اے فاطمہ بنت اسد، کعبے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آپ کی والدہ محترمہ کعبے کے اندر چلی گئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کعبے میں ہوئی اور آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کسیرا میسر نشد این سعادت، با کعبہ ولادت با مسجد شہادت، کہ آدم سے لے کے قیامت تک کسی ماں نے ایسے لال کو جنم نہیں دینا کہ جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو، شہادت مسجد میں ہوئی ہو۔ آئے تو اللہ کے گھر میں، گئے تو اللہ کے گھر سے۔ حضرات محترم توجہ فرمانا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب ولادت ہوئی، آنکھیں بند ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ میرے آقا نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنی گود میں لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پہلا غسل دیا۔ غسل دیتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ابو طالب دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کیا بات ہے، غسل دے بھی رہے ہو اور آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہیں؟ آپ فرمانے لگے ابھی ابھی ایک انکشاف ہوا ہے۔ پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں، کل آخری غسل مجھے علی دے گا۔ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں، کل آخری غسل مجھے علی دے گا۔ حضرات محترم، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، اس وقت مدینے میں ایک کنواں تھا جس میں جنت کا پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ کنواں مسجد قباء سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر باغ سلمان فارسی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آتا تھا۔ آج کل منہمد کر دیا گیا ہے، اس کے کچھ نشانات ابھی بھی موجود ہیں۔ اس کنویں کے اندر جنت کا پانی ہوتا تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مشکیزہ بھر کے لائے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ امام الانبیاء کو غسل دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آخری غسل دیا، کچھ پانی کے قطرات میرے آقا کی آنکھوں کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ حضرت علی شیر خدا نے اس پانی کے قطرات کو پوچھنے کی بجائے لب رکھ کے تو چوس لیا، لب رکھ کر تو چوس لیا۔ جب آپ کبھی واز کیا کرتے تھے، علم کے بے بہا موتی بہایا کرتے تھے، علم کے سمندر بہایا کرتے تھے، صحابہ کرام دوست پوچھا کرتے تھے علی اتنا علم آیا کہاں سے؟
آپ کہا کرتے تھے لوگوں جب سے مصطفیٰ کی آنکھوں پہ ٹھہرا